أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات علیہ. سب سے پہلے تو میں اپنے محترم مستمعین اور سامعین اور حضرات مومنین کی خدمت میں فریضہ شرعی سلام علیکم، اور یہ عرض کر دوں کہ ابھی مجھے بہت فکر تھی کہ کسی طرح ہم پہنچ جائیں، اور ایسے واقعات ہمارے ساتھ متعدد جگہوں پر ہیں. ملک سے دوسرے ملک پہنچنا اور بالکل منٹ کے حساب سے پہنچ جانا، یہ بہت سے مواقع میرے ساتھ ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنے وقت پر یہاں آپ کے سامنے آ گیا. کل پہنچنا تھا مجھ کو، لیکن کل ہمارے چھوٹے داماد کے لیے کچھ ہارٹ کا معاملہ ہوا، اور پھر ان کا آپریشن تھا. کل رات کو انہیں ایڈمٹ کیا گیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے آپ سب کی یہی نیک نیتی کام آ گئی. ابھی میں راستے میں کہہ رہا تھا کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو لوگوں کو کرنا تھا، جن کو آپریشن کرنا تھا، وہ ڈاکٹرز پھر دوشنبہ یعنی منڈے سے پہلے نہیں ملتے. لیکن یہاں کی برکت تھی کہ وہ بھی مہیا ہو گیا اور سب کام وقت سے ہو گیا، اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. تو ہماری ریزرویشن جو سیٹ ہو کے ہونا تھی، جو ہماری فلائٹس کے حساب سے کل کی بکنگ تھی وہ بدل کے آج کی وہ بھی ہو گئی. یہ سب بڑا عجیب سا ہے کہ کیسے ہو گیا، اور مجھے اس سے زیادہ عجیب یہ لگ رہا ہے کہ میں یہاں آپ کے سامنے آ گیا ہوں. مجھے یقین تھا کہ یہاں تو میرے یہاں تو ابھی میں نے وقت نہیں بدلایا، 11 بج رہا ہے رات کا، تو کہاں کوئی 11 بجے رات کو انتظار کرے گا. لیکن آپ کا تو ابھی 9:30 ہے، تو اس حساب سے بہت ٹھیک ہے، اور میں صحیح وقت پر آپ کے سامنے ہوں. آج بھی میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. خالی مجھے ایک گلاس پانی پینا تھا، میں نے باہر پی لیا، اور اب مجھے کوئی نہیں، پانی ممبر پر نہیں پیتا کبھی. حالانکہ شاید مجھے ضرورت پڑے گی آگے، کیونکہ میری طبیعت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، مسلسل تھکان ہے عشرہ محرم سے لے کے، جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. تو ہم آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی میں نے 151ویں آیت کہ جس سے میں لکھنؤ کے عشرے میں بھی تقریباً 43-44 سال سے وہاں کا جو مرکزی مجلسیں پہلی محرم سے ہوتی ہیں، اس میں اسی کو میں سرنامہ کلام قرار دیتا رہا ہوں، یہی آیت. اور آپ حضرات کے سامنے تو بہت بار حاضر ہو چکا ہوں، اس وقت پھر ایک مرتبہ. لیکن وہ ہم آتے تھے وفات کے سلسلے میں، اور ابھی ہم ان مجالس کے لیے شاید پہلی بار آپ کے سامنے حاضر ہیں. آئیے اس پر بات کریں کہ ہماری یہ آیت کے سلسلے میں سورہ البقرہ میں جو ہے کہ اس میں رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن خالی یہ نہیں کہ ہمارے حضور کے بارے میں بات ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے بارے میں گفتگو ہے. اور یہ میں کہہ دوں کہ سلسلہ یہاں سے نہیں شروع ہوتا ہے. سورہ البقرہ کی ان باتوں کا سلسلہ تقریباً میرا خیال ہے کہ تقریباً 46 آیات ایسی ہیں کہ جن میں ہم ایک موضوع پر گفتگو پا رہے ہیں، اور وہ شروع ہوتی ہے 124ویں آیت سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَأَتَمَّهُنَّ. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، میرے نزدیک ختم جہاں پر ہوتی ہے وہ جا کر 170ویں آیت ہے جو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن. میں اس کو بعد میں آپ کے سامنے اور مجالس میں پیش کروں گا. ابھی تو میں یہ کہوں کہ جو بیچ کی یہ آیت ہے 151ویں، اس کو میں سرنامہ کلام اس لیے قرار دیتا ہوں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی بہت سی باتوں پر ہم نظر ڈال سکتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے آپ کو، جیسا کہ ہم نے آپ کو آپ ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی مجلسوں میں تان و طنز کے لیے بات نہیں کیا کرتا ہوں، افہام و تفہیم، سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی جو میں آپ کے سامنے پیش کروں اور کل آپ مجھ سے کہیں نہیں یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، اگر ٹھیک ہے تو میں اس پر آگے بات کو بڑھاؤں گا. تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک سمجھنے سمجھانے کا یہ ایک مرکز ہے، یہ جگہ ممبر ایک مرکز ہے کہ جہاں سے ہم کچھ اپنی اسٹڈی آپ کے سامنے پیش کریں اور جو آپ کے سامنے ہو وہ آپ ہم سے بتائیں. ہمارے نوجوان بچوں اور دوستوں کے لیے میری ہمیشہ یہی بات رہتی ہے. تو آئیے اگر یہاں پر بھی ہم دیکھیں، تان و طنز کی بات نہیں ہے لیکن بات سامنے آتی ہے تو آدمی کو کہنا پڑ جاتا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے آپ کے درمیان رسول کو مرسل کیا اور بھیجا. فیکم تمہارے درمیان، منکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، فیکم منکم، یہ دو لفظ اگر آپ غور کریں کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا، تمہارے درمیان فیکم رسولا منکم، تمہیں میں سے، تو بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے ہمارا ہی جیسا لہذا ہمارے جیسے ہوں گے. آتی ہے نا بات؟ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے مرسل کیا، بھیجا تم میں، رسولا منکم، اے رسول کو تم میں سے. تو دو مرتبہ جب بات آئے گی تو آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمارے ہی جیسے. آئے گی نا بات ذہنوں میں کہ قرآن تو اس صاف کہہ رہا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا. بس یہیں پر تو بات آ جاتی ہے سامنے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہمارا جیسا، تو بہت سے لوگ، یہ بالکل میں ایک مثال بیچ میں دیتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے بات بہت واضح ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد کیا ہے بعد میں پہلے مثال دے لوں میرے بچے بھی سمجھ جائیں. ابھی میں یہ کہوں، پکار کر کہوں مجلس سے مت آئیے، تو آپ سب کو عجیب لگے گا. لکھنؤ سے آئے پڑھنے کے لیے اور کہہ رہے ہیں لکھنؤ میں مجلس سے مت آئیے. میں وہاں دروازے پکار کے کہوں کوئی صاحب آ رہے ہو مجلس سے مت آئیے، تو وہ کیا کہیں گے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے کہ بات نہیں؟ لیکن اگر میں کسی وجہ سے جو آگے کی بات میں نے کہی تھی وہاں لاؤڈ اسپیکر فیل ہو گیا، بات نہیں پہنچ سکی، تو آپ کہیں گے مولانا نے کہا مجلس مت آئیے. جو مجمع بعد میں کہے گا آپ شاید آواز نہیں سن سکے، لاؤڈ اسپیکر کٹ ہوا، کچھ بات ہو گئی، آپ تک نہیں بات پہنچ سکی، مولانا نے اس کے بعد جملہ ختم کیا تھا یہ کہہ کر جبکہ آپ باتیں بنانے کے لیے آ رہے ہوں، آپ یہاں سونے کے لیے آ رہے ہوں. بھائی اگر آپ سونے کے لیے آئیں گے تو ٹھیک نہیں ہے، باتیں بنانے کے لیے آئیں گے تو ٹھیک نہیں ہے، خالی ٹہلنے کے لیے آئیں گے تو نہیں ٹھیک ہے. ہم نے یہ سب بات یہاں پر نہیں ختم کی تھی. مجلس سے مت آئیے، مجلس سے مت آئیے اگر آپ یہاں ٹہلنے کے لیے آ رہے ہیں، مجلس سے مت آئیے اگر آپ یہاں خالی باتیں بنانے کے لیے آ رہے ہیں. اس کی جگہ مقدس ہے، مقدس ہے. اس حساب سے اگر بات ہے تو آدمی سمجھ سکتا ہے. اب یہاں پر خالی کہ ہم میں سے ہیں، ہمارے جیسے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا تمہیں میں سے. انہوں نے کہا ہمارے جیسے، ہمارے جیسے. ذرا بات آگے تو بڑھاؤ. ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کے سامنے. بات آگے تو بڑھائیے آپ. کیا قرآن نے یہی بات ختم کر دی کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہارا جیسا رسول بھیجا؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے ہیں ہمارے جیسے، اسی جسم میں، اسی پیکر بشری میں، یہی لباس ہے، یہی سب کچھ ہے، لیکن کیا ہم میں سے ہیں؟ ارے میں ایک پھر چھوٹی سی مثال سامنے کی دیتا ہوں، معاذ اللہ بلا تشبیہ. اس مجمع میں کیا سب ایک دوسرے جیسے ہیں؟ ہر ایک بدلا ہوا ہے. یہ بچہ کچھ اور ہے، یہ بچے کچھ اور ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی بہت ہائی کوالیفائڈ ہے، کوئی کسی فن میں. اور میں تو پہلے بھی کہہ سکتا ہوں کہ دبئی، شارجہ، ان تمام جگہوں پر جو مجمع ہوتا ہے، یہ مجمع جو میری نظروں کے سامنے ہے، یہ مذہبی حساب سے بھی، روحانی حساب سے بھی، اور دنیاوی علم، تعلیم، فن کے حساب سے بھی کریم مجمع ہوتا ہے. کیونکہ یہ یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ یہ ایسے نہیں ہیں ہمارے وطن سے یہاں آ گئے ہیں اس لیے نہیں آ گئے ہیں.
اس لیے کہ جب تک کہ ان میں کوئی کوالٹی نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی خاص بات نہیں ہوگی، یہاں کا ملک ان کو نہ بلائے گا نہ آنے دے گا۔ تو ہر شخص جو یہاں ہے وہ اپنی کسی نہ کسی کوالٹی کے حساب سے، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ اے سی کو دیکھنے والا ہو، کسی اور چیز کو دیکھنے والا ہو، فریج کو دیکھنے والا ہو، بلڈنگ بنانے والا ہو، پڑھانے والا ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنا ایک فنڈ رکھتا ہے تو یہاں آیا ہے۔ تو سب ایک جیسے تو نہیں ہے جو دوستو، جب ہم اور آپ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو اس کے بعد یہ کیسے طے کر لیا جائے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں؟ ہم خود تو ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہیں تو وہ ہمارے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ صلوات محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات محمد والے محمد پر۔ اب بات کیا ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو تمہیں میں سے مرسل کیا، بھیجا۔ بات اب یہاں سے سامنے آنے لگتی ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلائے گا، ہماری سائن بتلائے گا، ہماری علامتیں بتلائے گا، ہم کیا ہے وہ بتلائے گا۔ تو کیا سب بتلا سکتے ہیں؟ اب معلوم یہ ہوا کہ جو ادھر سے آ رہا ہے اس کی پہلی پہچان یہ بتلائی گئی کہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلائے گا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفوس کو پاک و پاکیزہ کرے گا، پاکیزگی عطا کرے گا، پاک کرے گا۔ یہیں پر ہم دونوں باتوں کو اگر چاہیں تو رک کر اندازہ کر سکتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ یہ حکمت کون سی ہے؟ کیا طب ہے یا حکیمی کا فن ہے جو وہ سکھانے معاذ اللہ آ رہا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو آئندہ تقریروں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا کہ قرآن کریم میں کہیں صرف کتاب کا ذکر ہے، کہیں صرف حکمت کا ذکر ہے، اور کہیں دونوں کو ملا کر ہے۔ کسی آیت میں خالی ایک هو اللہ الذی انزل علیکم الکتاب فیہا آیات محکمات ہن ام الکتاب، هو اللہ الذی انزل علیک الکتاب، خالی کتاب، شروع الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ذالک الکتاب، صرف کتاب۔ یؤتی الحکمۃ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، خالی حکمت۔ تو کہیں حکمت کہیں کتاب، کہیں دونوں ملا کر۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سارے انبیاء کی بات آتی ہے، بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی باتیں معلوم آتی ہے اپنے بچوں کے لیے، جب سارے انبیاء کی بات آئے گی تو وہاں پر یہ نہیں ہے خالی کہ کتاب وہاں حکمت، بلکہ دونوں ملا کر بات ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت دی۔ کتاب میرے نزدیک، میں اگر اس کو خلاصے میں کہہ دوں اپنے اس محترم مجمع کے سامنے کہ کیا ہے، میں کتاب کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اور حکمت کے جو 12 معنی ہیں ان 12 معنی میں بھی نہیں جا کر آپ کے سامنے دونوں کا جسٹ و خلاصہ پیش کروں تو 2 لفظوں میں بات کافی ہے۔ کتاب علم، کتاب علم، حکمت عقل۔ میں اگر بہت سمیٹ لوں تمام تفاسیر کے امور کو اور سمیٹ کر بات کروں تو کتاب علم ہے اور حکمت عقل ہے، جس کو انگلش میں آپ وژڈم کہہ لیں۔ ہمارے مجمع کے سامنے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن کریم نے جب جب آپ کے نبی کا، ہمارے حضور کا ذکر کیا تو اسی شان سے ذکر کیا، اس لیے کہ جن آیت سے میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی ہے اس میں بھی اگر میں پلٹ جاؤں جہاں سے جس آیت سے بات تھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے آپ سے کہا یہ 151ویں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس سے بہت پہلے جائے تو 124ویں آیت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم کی اس دعا کے مقابلے میں اس فریاد، اس بات کے تمنا کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس کے بعد ہم نے کعبے کو ایسا بنایا اور گھر کو ایسا بنایا وغیرہ، لیکن کیا ہے وہاں پر بھی کیا دعا کر رہے ہیں آگے بڑھ کر 127ویں آیت،
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب کیا ہے؟ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب یہ دعا کی، تاریخ کے پس منظر میں رکھ کے بہت سی باتیں مجھے آگے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، خالی اس وقت تو آپ کی توجہ چاہیے تاکہ جو آپ کے سامنے پس منظر ہے وہ آج سامنے آ جائے، کل آپ کے سامنے بات آگے بڑھے کہ اگر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کیا کی ہے، اس تمام دعاؤں میں کئی دعائیں، ان میں سے یہ ایک دعا پر توجہ کیجیے گا آپ. ربنا وابعث فیہم، ہم نے جس کے لیے دعا کی ہے کہ ہماری ذریت میں سے ایک گروہ کو ایسا رکھنا، اسی میں سے ایک کو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، خدایا انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کر دے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی علم اور عقل سکھلائے. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی 3000 سال پہلے کی دعا ہے اس کو بنانا کہ جو کتاب، علم اور حکمت، عقل کی تعلیم دینے والا ہو. اب جب دعا ابراہیمی کا نتیجہ بن کر کوئی شخصیت آئے گی تو اس کے لیے یہ نہ سوچنا کہ وہ علم بعد میں ملے گا، عقل بعد میں آئے گی، وہ علم و عقل لے کر آئے گا. صلوات محمد و آل محمد پر. علم اور عقل کے ساتھ ساتھ آئے گا. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے اس مجمع کے لیے کہ دیکھیے ہماری شریعت کی تشریحات جن کتابوں سے شروع ہوتی ہیں ان میں مختلف فرقے ہیں، الگ الگ مسلک ہیں. قرآن، حضور کی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ وہ، ان تمام تفصیلات کو آپ بہتر طور پر جانتے ہیں، خالی اجمالاً اشارتاً. قرآن، حدیث کے آگے بڑھانے کے لیے ہمارا محدثین، روات، جن کو ہم محققین، مفسرین، محدثین، علماء اور روات کہہ لیتے ہیں، ان سب کے ذریعے سے ہمارے پاس جو کتابیں آنا شروع ہوئی کہ جن میں انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے اجتہادات پیش کیے تھے. ہمارا اجتہاد یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، رسول نے یہاں اس طرح اگر فرمایا تھا، یوں نہیں یوں تھا. یہ اجتہادات کرنے والے لوگوں کے نام بڑے مشہور ہو گئے اور ان کے نام پر فرقے بن گئے، جن لوگوں نے اپنے اجتہادات پیش کیے. اور یہ دور ان کے اجتہادات کا کب سے شروع ہوتا ہے؟ میں پھر یہاں پر تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر کو آپ کے ذہن تک پہنچاؤں کہ واقعہ کربلا کے، یعنی واقعہ کربلا حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد ہے. واقعہ کربلا کے 20 سال کے بعد پہلی شخصیت وہ پیدا ہو رہی ہے کہ جس کے نام پر کل ایک شریعت چلے گی. توجہ کیجیے گا. واقعہ کربلا سے 20 سال کے بعد سن 80 ہجری میں 2 شخصیتیں اس دنیا میں آتی ہیں. ایک وہ جو ہم اور آپ جن کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کوئی مسلک پیش کیا ہے، جن کا نام ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی سن 80 ہجری میں دوسری شخصیت سامنے آتی ہے جس کو دنیا امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے. ایک ہی سن میں دونوں آ رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ابو حنیفہ کے نام پر تو آج ایک پوری ملت ہے حنفی، اور ہم اور آپ احتراماً کہہ لیں جعفری، لیکن ہم میں سے کوئی اپنے کو جعفری سے شروع نہیں کرے گا بات، بلکہ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ امام نے اسی شریعت کو پیش کیا ہے کہ جس کے بعد ہم شیعہ علی زادہ کہلاتے ہیں اور جعفری کم کہلاتے ہیں. یہ شیعہ علی کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری شریعت براہ راست حضور سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ کوئی کام جو حضور کا رہا ہو وہ بغیر علی کے ہوا نہیں ہے. لہذا اگر ہماری شریعت ہے علی کہہ کر تو علی کہہ کر نہیں ہے بلکہ رسول کہہ کر ہماری شریعت ہے. ایک صلوات محمد والے ہوتا. اور جو لوگ ماشاءاللہ میرا مجمع متوجہ ہے، مجھے خوشی ہے، اور جو حنفی کہلائے کہ اب اس کے بعد شریعتیں شروع ہو رہی ہے، مسلک شروع ہو رہے ہیں ان مسالک میں، اس لیے کہ ابھی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. واقعہ کربلا سے 20 سال کے بعد. دوستوں عزیزو غور کرو، میں یہیں پر رک کر دوسرے راستے پہ چل کر آپ کو بہت خوش کر سکتا ہوں اور آپ بہت ہی خوش ہو جائے، ایسی مجلس ابھی یہیں سے شروع کر دوں. لیکن میں چاہتا ہوں آج یہ گراؤنڈ، یہ زمین آپ کے سامنے جس پر کل ہم اور آگے بات کریں گے وہ آپ کے سامنے رہے. آپ غور کیجئے کہ کیا ہے 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری اور واقعہ کربلا سے 32 سال کے بعد، یہ 20 سال کے بعد 32 سال کے بعد
امام مالک 90 سال کے بعد، امام شافعی اور امام احمد 104 سال کے بعد، 132 سال کے بعد بخاری، 146 سال کے بعد امام مسلم. سب سے پہلی جو دو بڑی شخصیتیں جن کو سارا عالم اسلام مانتا چلا جائے، یہ بخاری یہ مسلم، یہ بخاری یہ مسلم. کیوں؟ 146 سال کربلا کو گزر گیا، یعنی حضور کی وفات کے 156 سال گزر چکے. 150 سال کے بعد بخاری پہلی کتاب لکھ رہے ہیں. اس میں کیا آئے گا؟ کیا کہا تھا امام ابو حنیفہ نے، کیا کہا مالک نے، کیا کہا شافعی نے، کیا کہا حنبل نے. تو آپ امام احمد ابن محمد ابن احمد ابن حنبل نے کیا کہا، اس کو آپ وہاں پر تفصیلات پیش کریں گے. یہ کہلائے گی شریعت. اب یہاں سے فقہی باتیں عالم اسلام کے لیے اور مسلک بننے لگے. یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے. میں آج کے لیے زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، انشاءاللہ کل سے بات ہوگی شروع. بیچ میں اتنا آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دوں. کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے مجھے نہیں معلوم کہ یہ حسینیہ ہے، مسجد ہے. ابھی میں تازہ آیا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے. مسجد ہے، مسجد ہے ماشاءاللہ. یہ مسجد کس کی نقل ہے؟ نہیں، خانہ کعبہ کی نقل ہے. ہر مسجد خانہ کعبہ کی نقل ہے. نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، ہر مسجد خانہ کعبہ کی نقل ہے. نہیں، کیونکہ قبلہ اسی طرف ہوگا، سارے شرائط وہی ہوں گے، صرف کچھ باتیں نہیں ہوں گی جو وہاں پائی جائیں گی، اس سے ہم الگ چلیں گے. وہاں احرام کی حالت میں پہلے آؤ، یہاں یہ سب نہیں، شرط نہیں ہوگی وغیرہ. تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں ساری دنیا کی مسجدیں نقل ہیں خانہ کعبہ کی. اب آئیے یہاں اور ساری دنیا میں یہ مجلس ہو رہی ہے. مجلسوں کے لیے زیادہ تر حسینیے، کربلائے، درگاہ امام باڑے ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا میں ہمارے اور آپ کے اس مجمع میں مجھے نہیں معلوم ماشاءاللہ کون کہاں سے ہوں گے. آپ کے وطن میں، آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں امام باڑہ ہوگا. اور اگر بہت بڑا نہیں ہوگا تو ہر گھر میں چھوٹا چھوٹا تو ضرور ہوگا، ہر گھر میں. کیونکہ میری طرف تو ایسے ہی، ادھر بھی ایسے ہی یقین ہے مجھ کو. تو ہر گھر میں امام باڑہ ہوگا. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس مسجد کی مالیت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جو بنانے والے ہوں گے اس مجمع میں، جو حضرات اس کے منتظمین ہوں گے، وہ بتا دیں گے ہمارا اتنا اسٹیمیٹ تھا، ہم نے اتنے بڑی مسجد بنائی اور ابھی اس میں اور باقی چیزیں ہیں، یہ کریں گے، اس میں اتنا خرچ آئے گا. دنیا بھر میں آپ مسجدوں کے بارے میں، اب امام باڑوں کے بارے میں، جہاں جہاں حسینیے، امام باڑے، درگاہیں، کربلائے، کیا اس مجمع میں میں اگر بڑے سے بڑے قابل و باصلاحیت انسان سے پوچھوں کہ ہندوستان کے اندر کتنے امام باڑے ہیں؟ اچھا آپ پاکستان سے ہیں، پاکستان میں کتنے امام باڑے ہیں؟ اچھا آپ لاہور میں ہیں، لاہور میں کتنے امام باڑے ہیں؟ کراچی میں کتنے ہیں؟ لکھنؤ میں کتنے ہیں؟ بمبئی میں کتنے ہیں؟ کسی ایک شہر کے لیے بتائیے. نہیں بتا پائیں گے. میرے نوجوان بچوں دوستوں غور کرنا، نہیں بتا پائیں گے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں لکھنؤ میں بہت بڑا امام باڑہ ہے، حسینی آصفی کہلاتا ہے، بڑا امام باڑہ کہلاتا ہے، ساری دنیا میں بے مثل ہے، جس کے لیے بھول بھلیا کہلاتی ہے. آج لکھنؤ شہر بہت بڑا ہو چکا ہے، اس کے اندر بڑی بڑی نئی تعمیرات ہو چکی ہے، لیکن اس 350 سال پرانے اس امام باڑے کے، جس کا 350 فٹ لمبا ہال ہے، 165 فٹ چوڑا ہال ہے اس کا، اس پورے ہال کے اندر بیچ میں کوئی یہ کالم نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں کالم نہیں ہے، اور چھت میں کوئی لوہا نہیں ہے، کوئی لکڑی نہیں ہے. اتنی طویل جگہ طولانی سر چلی گئی، ساری دنیا آتی ہے، اس کی دیواروں کا وزن کم کرنے کے لیے بلبلیاں بنا دی گئی ہیں کہ اس کے اندر اگر آدمی جائے گا تو راستہ نہیں ملے گا جب تک کہ گائیڈ کے ساتھ نہ جا کے واپس نہ آئے. اوپر سے کود پھاند کے ہاتھ پیر توڑ لے وہ ایک الگ بات ہے، راستہ نہیں ملے گا اسے. یہ سب اس کے لیے خصوصیات ہیں. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں دوستو؟ ساری دنیا کے امام باڑوں اور مسجدوں کی مالیت کا کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک شہر کے، میں نے ایک امام باڑے کا نام لیا، آج اس ایک امام باڑے کی بھی مالیت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کیا قیمت ہوگی؟ اور اگر کراچی کے اندر، ممبئی کے اندر جتنے امام باڑے ہیں، ان امام باڑوں کی کتنی قیمت ہوگی؟ ایک امام باڑے کی بتا سکیں گے، دو کی بتلا سکیں، اندازن ہوگا صاحب یہ 1.5 کروڑ کا ہوگا، 2 کروڑ کا ہوگا. آپ باقی پورے امام باڑوں کی قیمت جو ایک شہر کے اندر نہیں بتا سکتے. توجہ کیجیے گا، جب ہم ایک شہر کے
امام باڑوں کی قیمت نہیں بتا سکتے تو ایک ملک کے اندر جتنے امام باڑے ہوں گے ان کی قیمت کیا ہوگی؟ اور اس وقت خالی دبئی میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کتنے امام باڑے ہوں گے اور ان تمام امام باڑوں کی کیا مالیت ہوگی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بس دوستو یہیں سے غور کرنا، جب امام باڑوں کی مالیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو جس کے نام پر یہ بنے ہیں اس کی عظمت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ جہاں سے ان کا نام لیا جاتا ہو ان کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ خالی ہمارا اور آپ کا ایک طریقہ ہے کہ ہم بات کریں، سمجھیں اور سمجھائیں کہ کون ہیں وہ کہ جن کے ذریعے سے دین دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ اب اگر بیچ میں یہ شخصیتیں آتی ہوں کہ جو شریعت کو پہنچا رہی ہوں، دین کو پہنچا رہی ہوں، جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے، حسینیت مجلس اس لیے ہے کہ ہم ذکر امام حسین کریں، اہل بیت اطہار کے بارے میں فضائل بیان کریں، جو حق ہے وہ ادا کریں، اور جن لوگوں نے ان حقوق کو خاموش کرنا ہٹانا چاہا ہو ان کے بارے میں ہم بات کر لیں۔ تو اس حساب سے اگر ہم سمجھیں بس بات ختم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے کہا واقعہ کربلا کے 20 سال کے بعد ایک شخصیت آتی ہے۔ اب جب وہ 20 سال کے ہو جائیں گے، 25 سال کے ہو جائیں گے، 30 سال کے ہو جائیں گے، 50 سال کے ہو جائیں گے، تب ان کی سٹڈیز، ان کی ریسرچ، ان کی تمام تحقیقات سامنے آنا شروع ہوں گی۔ اور جب یہ چاروں منزلیں گزر جائیں گی کہ جن کے ناموں پر آج مسلک ہیں، یہ فقی، یہ فلاں، تو ان سب کی فقہوں کو کربلا کے واقعے کے 146 سال کے بعد جب بخاری پیدا ہوں گے تو جب وہ اتنے سمجھدار ہو جائیں گے کہ ان کے اجتہادات پر کچھ رائے کر کے لکھ سکیں تو وہ لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھیں گے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا، رسول کی یہ حدیث ہے، رسول کی وہ حدیث ہے۔ ان چیزوں کو وہاں وہ لکھیں گے۔ یہ کہلائیں گے امام بخاری، یہ کہلائیں گے امام مسلم، یہ کہلائیں گے ترمذی، یہ ابن ماجہ، یہ سنن، یہ نسائی، یہ سیاہ ستہ، اور اس کے بعد پھر ہماری کتاب آئے گی جس کا نام اصول کافی ہے۔ اس مجمع کے عقیدے کے حساب سے قرآن، رسول کی شریعت جو ان کی حدیث کے ساتھ بعد میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ، جو ہم تک پہنچ رہی ہے، اس میں آخری ان 4 کتابوں کے بعد، 6 کتابوں کے بعد، میں ان کو 4 کہہ لوں، اس کے بعد ہماری اور آپ کی کتاب اصول کافی شروع ہوتی ہے۔ بیچ میں اتنی بات کہہ لو، میں نے بات شروع کی تھی کہ جو تم پر نشانیوں کی تلاوت کرے گا اور علم اور عقل کی تعلیم دے گا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ بات واضح شروع ہوئی، یہی پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر کتاب اور عقل کی بات ہے، علم اور عقل کی بات ہے دوستو اور عزیزوں، تو شریعت کی تشریحات کے لیے جو ہمارے پاس کتابیں آئیں گی، جن کتابوں سے ہم یہ پہچانیں گے نماز کیسے پڑھنا کیونکہ رسول نے ایسے پڑھی، روزہ کیسے رکھنا کیونکہ رسول نے ایسے رکھا، جب یہ باتیں ہم وہاں پر آئیں گے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، تو دوستو عزیزو یہ خیال کرو کہ جتنی کتابوں کو میں نے دیکھا ان میں باقی کتابوں کی بات نہیں کرتا، لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم، وہ ساری کتابیں وہ ہیں جن کی شروعات ہوتی ہے کتاب الوحی، چیپٹر شروع ہوتا ہے وحی سے، وحی الہی، کتاب الوحی سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی جو عقیدے کی کتاب ہے، فقہی کتاب ہے اصول کافی، اس کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ شاباش، احسن، پہلا چیپٹر کتاب العقل۔ ان تمام کتابوں میں کتاب الوحی، ہماری کتاب کتاب العقل۔ معلوم ہوا کہ پہلے عقل تو صحیح ہو جائے تب بعد میں وحی بھی سمجھ میں آئے گی، ہر بات سمجھ میں آئے گا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور اس لیے ہمارے پاس کیونکہ وہاں ہے کتاب کی تعلیم دے گا، عقل کی تعلیم دے گا۔ یہ کتاب آ گئی سامنے، اس میں پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کتاب العقل۔ اب یہاں سے آگے بڑھو بات، اس کے بعد ہمارے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہاں پر آپ کے سامنے بات کو ختم کر دوں کہ اگر میں ان تمام کتابوں میں دیکھوں، چاہے اصول کافی ہو، چاہے تہذیب ہو، استبصار ہو، منلا یزر الفقی ہو، بہار ہو، یا ادھر کی کتابیں جتنی بھی ہوں، صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، جو بھی ہو، ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ ہم یہاں ذکر امام حسین کے لیے، اور جب اس مشن پر ہماری ساری دنیا میں یہ امام باڑے، مسجدیں، تمام جگہوں پر یہ تعلیم ہے، تو جہاں جہاں میرا مجمع ہے میں آپ کے سامنے ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج بعض جگہوں پر یہ باتیں ہوتی ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے، آگے کی مجلسوں میں واضح ہوگی بات، ہم اس کو اگر سمجھیں کہ کیا ہے
ان تمام کتابوں میں جن کے میں نے نام لیے، اور اتنے بڑے بڑے نام جن کے میں نے نام آپ کے سامنے لیے، ان کی کتابوں میں فقہ و شریعت کی ساری بات ملے گی، مگر ایک بات نہیں ملے گی، کسی کتاب میں بھی آپ کو واقعہ کربلا سے 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ دنیا میں آئے، 20-30 سال 50 سال جتنی محنت کی ہو، اور پھر ان کے ذریعے سے اجتہادات کو نقل کرنے کے لیے واقعہ کربلا سے 146 سال کے بعد جب بخاری پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہوں گے تب وہ لکھیں گے کس کا کیا اجتہاد ہے۔ اب اسی طرح سب کو دیکھ ڈالو، لیکن دوستو عزیزو خیال کرنا، کسی کتاب میں بھی اس میں سے ہر کتاب میں آپ کو باب المناقب ملے گا، کتاب المناقب ملے گا، اور میں اس پر آگے کل یا پرسوں میں کسی وقت بات کروں گا۔ مجھے ابھی میں آپ ہی کے پاکستان کے کوئی بڑے ایک عالم تھے، ان کا کچھ پروگرام ٹی وی پر آ رہا تھا، اور اتفاق سے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، میرے پاس نام نوٹ ہے، شاید میں اگر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کل آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا کون سے عالم اور کیا۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر یزید کوئی روایت کرے تو کیا روایت قبول کی جائے گی؟ علمی بات ہے، اگر یزید سے کوئی روایت ہو تو کیا اسے قبول کیا جائے گا؟ علماء اسلام میں، اہل سنت میں کوئی بڑے عالم ہیں جن سے وہ بات ہو رہی ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، ان کے نام کے ساتھ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت اچھی بات کہی انہوں نے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ریسرچ اور تحقیقات کے اندر باقی لوگوں کے نام اگر آئیں تو ہم اس کو ٹال جائیں، جو صحیح بات ہے اس کو ہمیں ضرور کہنا چاہیے۔ علم کا معاملہ یہی، علم کی تحقیق، علم کی بات ہی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو جہاں سے آیا ہے اگر اس کا نام یاد رہ جائے تو ضرور بیان کر دو، بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہ کہیں یہ پھول ہم نے کس باغ سے توڑا ہے، کوئی کانٹا نہیں چبھ جائے گا ہاتھ میں، ہم بیان تو کریں یہ پھول کہاں سے آیا ہے، تو آپ غور کیجئے گا وہاں کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا اگر یزید کوئی روایت کرے، کیونکہ کہنے والے نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ ایک ہے صحابی رسول اور ایک ہے تابعی۔ تابعی کی تعریف کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی وہ ہے جس نے حالت اسلام رسول کو دیکھا ہو۔ حالت اسلام میں رسول کو دیکھنے والا صحابی، اور حالت اسلام میں صحابی کو دیکھنے والا تابعی، اور حالت اسلام میں تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی، یہ سلسلے ہیں۔ تو تبع تابعی، تابعی، صحابی، رسول۔ اب جس نے رسول کو تو نہیں دیکھا، مگر جس نے رسول کو حالت اسلام میں دیکھا تھا اس نے اگر اسے دیکھا ہے تو وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یزید تو تابعین میں ہے۔ دیکھیے بات، اس کا نام تو وہ ہے کہ جس نام کے ساتھ فوری طور پر جذبات مشتعل ہوتے ہیں، آدمی کا دل چاہتا ہے وہ فوراً کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دو، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کہ بات کیا کہی گئی وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ کہا صاحب وہ تو تابعی تھا، اس لیے کہ اس کے باپ نے رسول کو دیکھا، اس کے دادا نے رسول کو دیکھا، اور لوگوں نے رسول کو دیکھا وغیرہ، تو تابعی ہے، تو اس سے روایت اگر کوئی تو قبول کی جائے گی۔ بڑی اچھی بات کہی جناب انہوں نے یہ کہا کہ رسول سے روایت کے نقل کرنے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زمانہ کون سا ہے۔ قدر کریں گے آپ، بڑی اچھی بات کہی۔ رسول سے روایت کرنے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زمانہ کون سا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ روایت کرنے والے کے سینے میں محبت اہل بیت ہے کہ نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اگر اس کا سینہ محبت اہل بیت سے، یہ انہی کے لفظ ہیں، میری نہیں لفظ ہیں، اگر اس کا سینہ محبت اہل بیت سے معمور ہے یعنی بھرا ہوا ہے، تو چاہے وہ آج کے زمانے میں ہو روایت قبول کی جائے گی، اور اس کے سینے میں عداوت اہل بیت ہے رسول کے زمانے میں ہو نہیں قبول کی جائے گی روایت۔ صلوات محمد علیہ محمد پر خیال کیا آپ نے؟
بس اب اس کے ساتھ میں اپنی بات کو یہ کہنے کے لیے ختم کروں گا کہ اگر یہ ہم نے مان لیا بات کو تو اب میں جن کتابوں کی بات کر رہا ہوں میں کوئی تنقید کرنے نہیں بیٹھا ہوں ان کتابوں پر، باقی بیچ میں بات آتی جا رہی تو کہتا جا رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو حضور کی وفات کے بعد سن 60 ہجری واقعہ کربلا پیش آتا ہے. 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ دنیا میں آتے ہیں. ان کے کچھ عرصے کے بعد امام شافعی مالک شافعی حنبل اور اس طرح امام بخاری اور ان تمام لوگوں کو جو ان کے اجتہادات کی جمع کرنے والی یہ سیاہ ستہ. اب میں اپنے مجمع سے ایک بات کہہ کے بات کو ختم کر دوں گا. ان تمام سیاہ ستہ پر نظر ڈالو اور اس کے بعد دیکھو کہ ان کتابوں میں کسی ایک جگہ بھی، کیونکہ یہ کتابیں سیاہ ستہ بیان کریں گی حنفی کون ہے، شافعی کون ہے، مالکی کون ہے، حنبلی کون ہے، اور ہماری کتابیں بیان کریں گی جعفری کون ہے. ان تمام کتابوں میں تلاش کرو کیا کسی ایک نے بھی یزید کی تعریف میں کوئی ایک جملہ لکھا ہے؟ اب اگر یزید کی تعریف میں کسی کتاب میں کوئی جملہ نہیں ہے اور کوئی یزید کی طرفداری کرتا ہے تو سمجھ لو نہ وہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ جعفری ہے. وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر بس. اور اس لیے دنیا میں سب سے بہتر ذریعہ، میں ابھی کل ہی لکھنؤ میں ایک مجلس میں رات کو پڑھ رہا تھا، بیان کر کے آ رہا ہوں پرسوں رات کو، اور اس وقت بیان کر دوں کہ سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر ہے، عزا امام حسین ہے. اور جو لوگ اس کی قدر نہ کریں وہ اپنے امور کے خود ذمہ دار ہیں. اور میں اس کو آگے انشاءاللہ عرض کروں گا آپ سے. بس عزیزان گرامی، کیونکہ یہ ممبر جہاں سے میرے مولا نے بھرے مجمع میں اعلان کیا بنا تدے تم فی الظلماء، تاریکیوں میں تم نے ہم سے روشنی پائی ہے. ہم اس کو آگے بیان کروں گا آپ کے سامنے. اور اس لیے آج بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ذکر حسین صرف انہی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ جن کے دل میں کوئی رمق، کوئی ذرہ برابر محبت اہل بیت نہیں ہے، جو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں میرے ملک میں قدم قدم پر. ابھی میں کل ہی جہاں تھا کئی ملتے گئے مجھے ایسے لوگ کہ جو ہمارے مسلک پر، کہ ہمارے مذہب پر نہیں، ہمارے عقیدے پر نہیں ہے. لیکن وہ کل میں ایک جگہ کھڑا تھا، میری جیب میں شاید کارڈ بھی پڑا ہوگا، ہمارے ملک کا بہت بڑا اخبار ہے دینک جاگرن، اس کا ایڈیٹر جو بنارس میں، وارانسی میں بنارس ہے، وہ مل گئے. کل ہی کی بات ہے، کارڈ دیا، میرے پاس ہوگا بڑا. ہم تو یہ دنیا میں کہتے پھرتے ہیں آپ کی تقریریں، ان کی تقریریں، اور یہ مجلسیں اور یہ وہ. تو کون ہے جو نام حسین کو سننا نہیں چاہتا؟ میں یہی سے اندازہ کر لو کہ ساری دنیا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو نام حسین سننا چاہتا ہے، نام یزید کو سننا نہیں چاہتا ہے. ہاں دوستو، اور اس لیے ان تاریخوں میں ہم اور آپ جو لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ جن کو یہ وقت مل جاتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے فرش عزا پر آ جائیں، اور آنے کے بعد وہ یہ احساس کر کے اٹھیں کہ شاید ہماری آنکھ سے کوئی آنسو کا قطرہ شہزادی کی خدمت میں پہنچ گیا ہو، رومال سیدہ کی زینت بن گیا ہو. بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے لکھنؤ کے بہت بڑے شاعر تھے جناب کامل لکھنوی، جن کے بھائی بہت بڑے عالم اور خطیب تھے. اردو اسپیکنگ دنیا میں کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی مقرر ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی سلسلے سے ان کا شاگرد نہ ہوتا ہو. کیونکہ میں لکھنؤ میں ایک ایسی درسگاہ سے متعلق ہوں کہ جس کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد پورے پاکستان میں بھی ہر جگہ ہے، اور وہ سبھی لوگ جانتے ہیں. جامعہ ناظمیہ لکھنؤ، مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ، 44 سال سے اس کی خدمت انجام دیتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس حساب سے ہمارے پاس جہاں جہاں بھی تبلیغ کرنے والے افراد ہیں جو سمجھتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر امام حسین کے نام پر ساری دنیا کو جمع کرنا بہت آسان ہے، بشرطے کہ ہم ان طریقوں کو باقی رکھیں کہ جس سے دوسرے لوگ آپ تک آئیں. یہ نہ ہو کہ آنے والے واپس جائیں، کیونکہ ایک ذہن یہ بھی چلنے لگا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسروں کی. یہ میں آپ سے بہت معافی چاہتے ہوئے کل کہوں گا اس بات پر کچھ جو انشاءاللہ انمٹ بات ہے اور یاد رہ جائے گی.
پھر اس کے بعد کوئی صاحب یہ نہیں کہیں گے ایسا نہیں ویسا نہیں. تو ہمارے سامنے کربلا کے ان واقعات کو سننے کے لیے مجمع جگہ جگہ خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہم بیٹھیں. اور ہم نے ابھی آپ سے کہا لکھنؤ کو ان شاعر کو شعر کو میں سنا کے بس بات کو آگے بڑھاؤں. وہ آنسو جن کی کچھ قیمت نہ تھی بازار عالم میں, وہ آنسو جن کی کچھ قیمت نہ تھی بازار عالم میں, توجہ سے تیری جنت کے مولوں بک گیا پانی. امام حسین توجہ سے تیری جنت کے مولوں بک گیا پانی. جناب کامل صاحب کا شعر. یہیں کا دوسرا شعر بھی ہے. جہاں ٹھٹکی پڑی تھی ہمت عزم خلیلی تک, جہاں ٹھٹکی پڑی تھی ہمت عزم خلیلی تک, مصائب نے وہاں رکھ دی قدم پر تیرے پیشانی. یہ ہے امام حسین کہ جس نے دنیا کے سارے مصائب کو اپنے پورے گھرانے اور خانوادے کے ساتھ اس لیے اپنا لیا کہ پھر قیامت تک کے لیے انسانیت سرخرو ہو اور انسان انسانیت کو پہچان سکے. کیونکہ معمولی بات نہیں ہے اگر میں کہوں کہ کتنا بڑا اسلامک ایمپائر بن چکا تھا, جاننے والے جانتے ہیں. اور میں اس کو ابھی بہت تفصیل سے لکھنؤ میں بھی اشرے میں تاریخ ابن الوردی کے حوالے سے تفصیل سے پیش کر کے آ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے بات آئے گی کہ جو امام حسین نے, لوگ کہتے ہیں خالی مدینے سے آپ نے سفر فرمایا اس لیے کہ ٹھیک ہے کوفے والوں نے خط لکھا, خط لکھے, بہت خط لکھے اور بلایا, لیکن بہت سے راستے بھی ہو سکتے تھے. وہاں کوئی یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ ان کے بلانے پر امام حسین نکل پڑے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے پیچھے جو نظر امامت ہے وہ بھی ہے, اور بشری تقاضوں کے حساب سے جو تدبر کی آخری حدیں ہو سکتی ہیں وہ بھی موجود ہیں. دونوں باتوں کو انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا اس کے بعد کسی مجلس میں کہ تدبر کیا کہہ رہا تھا. اور اس لیے جب آپ مدینے سے چلنے لگے تو بس مصائب کے چند فقرے اپنے دوستوں کے سامنے بہت ہو چکا. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا پڑھ لے گی آپ کے سامنے. اگر میں یہ کہوں کہ امام حسین نے نکلنے سے پہلے اپنے معتبر بھائی ابو الفضل عباس کو بلایا, اے عباس مسافرت کے لیے, سفر کے لیے اہتمام آپ کو کرنا ہے, اس لیے کہ عورتیں, بچے, ریگستان, صحرا, پانی کا خاص انتظام, راستوں میں بچے پریشان نہ ہو. انتظام ہوا, انتظام کرنے والے میرے اور آپ کے آقا ابو الفضل عباس. اور جب انتظام کا انداز تھا تو کیا تھا, تمام ناکے پانی سے باہر کیے گئے, سامان اور درست کیے گئے, اور اب وہ ناکے لائے جانے لگے جن پر بیویوں کو بٹھایا جانا ہے. کوفے سے آنے والا ایک بلند ٹیلے پر بیٹھ گیا جا کر, ایک ساتھی کے ساتھ, دو روایتیں ہیں دونوں کو ملا کر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ذرا دیکھو کوفے سے چلے تو یہ دیکھا, اب دیکھیں نواز رسول سفر کر رہا ہے, کیا شان ہے ان کی, کس طرح نکلتے ہیں. بیٹھ کے دیکھ رہا ہے محلہ بنی ہاشم کے سامنے سواریاں لا کر جمع کی جا رہی ہیں. اسی میں دیکھا اس نے کچھ نوجوان تلواریں کمر سے لگی, نیزے دوش پر رکھے, ٹہل رہے ہیں. ایک کرسی لا کر رکھی گئی, ایک نورانی بزرگ آئے, اس کرسی پر بیٹھے. کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا کہ دو بچے ایک گھر سے نکلے, ایک بیوی کو سہارا دے کر لے کر بڑھے, ایک ناکا قریب لایا گیا, ناکا زمین پر بٹھایا گیا, ان میں سے ایک بچہ زمین پر بیٹھ گیا, دوسرے نے اس بیوی کے بازو کو سہارا دیا, سہارا دے کے ناکے پر بٹھایا. گھبرا کے پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تم نہیں جانتے, یہ امام حسن کے یتیم ہیں جو اپنی بیوہ ماں کو سوار کر رہے ہیں. کہتا ہے میں نے اتنے میں پھر دیکھا کہ ایک مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا, ایک بیوی اور برآمد ہوئی, ان کو ایک ایسا جوان ساتھ میں لے کر چل رہا ہے, ہوا سے جس کی زلفیں اس کے رخسار پر ہل رہی تھی, کاندھے پر نیزہ رکھے ہوئے. ناکا قریب لایا گیا, ناکے کو بٹھایا, اس جوان نے ان بیوی کو سہارا دیا, خود زمین پر بیٹھا, بیوی نے زانو پر قدم رکھے. پوچھا یہ کون؟
کہا اے شیخ یہ امام حسین کا جوان 18 برس کا علی اکبر ہے جو اپنی ماں لیلا کو سوار کرا رہا ہے۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک ایسی بیوی برآمد ہوئی کہ جن کی رفتار میں جیسے اداسی تھی، برقعے میں چادر میں ملفوف، ان کو بھی ایک اور جوان جس کا چہرہ شیرانہ جاہ و جلال لیے آئے، سواری کو زمین پہ بٹھایا گیا، ناقے کو زمین پہ بٹھایا گیا، ان بیوی کو سہارا دے کے ناقے پر سوار کرایا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن ابی طالب کے فرزند جناب ابو الفضل عباس جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہے ہیں۔ دوستو زمانے گزر چکے، آج بھی جب ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات کو سنیں تو دلوں پر چوٹ لگتی ہے۔ چند فقرے بس۔ کہتے میں کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جو بزرگ کرسی پہ بیٹھے تھے وہ اٹھ کر مکان کے اندر چلے گئے، جو جوان ادھر ادھر ٹہل رہے تھے سب آ کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے مکان کے دروازے کے سامنے تلواروں کا سایہ کر لیا۔ ایک ناقہ قریب لایا گیا، بٹھایا گیا، اور اس کے بعد اندر سے وہ نورانی چہرے والے بزرگ ایک بیوی کو لے کر باہر آئے، ناقے کے قریب آئے، خود زمین پر بیٹھے، خود زمین پر بیٹھے، بیوی نے زانوؤں پر قدم رکھے، بازوؤں کو سہارا دیا گیا، ناقے پر سوار کر دیا گیا۔ بس دوستو آپ نے سن لیا، بات کو میں نے ختم کر دیا۔ کون؟ سب نے سمجھ لیا، علی کی بیٹی آئی ہیں، زینب آئی ہیں، حسین نے سوار کرایا ہے۔ کیا یاد دلاؤں؟ وہی زینب ہیں، وہی زینب ہیں۔ 12 محرم کھڑی ہوئی آواز دے رہی ہیں، بھیا حسین، بھیا حسین، بھیا عباس، اب یہ قافلہ کربلا سے جا رہا ہے، مدینے سے چلے، تم نے سوار کرایا، اب کربلا سے یہ کارواں کون سوار کرائے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ چند فقرے اور، ایک روایت کا ایک منظر اور بیان کر کے بس۔ تاریخ میں ہے کہ جب 11 یا 12 محرم شہزادیوں کو لے جایا جانے والا ہے تو منظر یہ کہ زمین پر جناب زینب بیٹھی ہیں، مدینے سے جس شان سے چلی اب کربلا سے جا رہی ہیں، زمین پر بیٹھی ہیں، اور اس شان سے بیٹھی ہیں ریت کے اوپر، ریت پر بیٹھی ہے علی و فاطمہ کی بیٹی، اور اس شان سے بیٹھی ہیں کہ ایک بیمار فرش پر لیٹا ہوا ہے جس کا سر ان کے زانو پر ہے، زانو پر سر ہے۔ کہتے میں دیکھا سامنے سے ناقے لائے جا رہے ہیں، لیکن ان ناقوں پر نہ تو کجاوے ہیں نہ ہماریاں ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان ناقوں پر بیویاں بٹھائی جائیں گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میری اور آپ کی شہزادی زینب نے پوچھا، بیٹا سیدھے سجاد یہ ناقے کیوں لائے جا رہے ہیں؟ کہا پھوپھی ابھی ہم سب کو ان پر قیدی بنا کر بٹھایا جائے گا۔ ابھی ہم سب کو ان پر قیدی بنا کر بٹھایا جائے گا۔ اب دوسرا سوال سنیے گا، بیٹا تم امام وقت ہو، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سامنے دونوں بلند ناقے، یہ خاکستری رنگ کے دونوں بلند ناقے، ایسا لگتا ہے جیسے دونوں ایک دوسرے سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، تم امام وقت ہو، تم بتا سکتے ہو یہ کیا ہے؟ جواب سنیے گا، جانور بھی کس طرح پہچان رہے تھے جب یہ پوچھا تم بیٹا امام وقت ہو، تم بتلا سکتے ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بیمار امام ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، زانو پر سرے جناب زینب کے زانو پر سر امام سیدی سجاد، آواز دی پھوپھی ان میں سے ایک ناقہ دوسرے سے کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو ابھی ہم پر رسول کے گھرانے کی بیویاں، بچیاں، بیٹیاں سوار کر کے لے جائی جائیں گی، جب چلنا تو قدم آہستہ آہستہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو تم پر سے کوئی بیوی زمین پر گر جائے۔ میں اتنے میں ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کسی بیوی کے رونے کی آواز
میں بتایا بیٹا سیدھے سجاد یہ تو مجھے تمہاری پھوپھی ام کلثوم کے رونے کی آواز لگتی ہے. سر کو ریت پر رکھا, خود تیز تیز چلی جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. جا کر دیکھا فرات کے کنارے زمین پر ام کلثوم, آغوش میں عباس کا لاشا. بھیا عباس جب مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا, اب یہ بیویاں کربلا سے قیدی بن کر چل رہی ہیں, کون سوار کرائے؟ بھائی اللہ